بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چوتھا عمل ذکر اذکار۔ کون سے ذکر اذکار کرنے ہیں؟ لمبے لمبے ذکر نہیں ہوتے تو نہ کریں۔ خیر الکلام کون سی ہے؟ افضل الذکر لا الہ الا اللہ وافضل الدعاء الحمدللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اگر اس کو مان کر، اس کو سمجھ کر پڑھا جائے تو صرف ایک بار، زندگی میں ایک بار پڑھا ہوا بھی کافی ہے۔ ہر روز کی 10,000 تسبیح نکالنی ضروری نہیں ہے۔ اگر زندگی میں ایک بار اللہ کو اپنا خالق، مالک، رازق، اپنی عبادت کا حقدار، اپنا معبود حقیقی مان کر صرف ایک بار پڑھا ہو لا الہ الا اللہ تو کافی ہے۔ دلیل، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو کیا کہا تھا؟ جب وہ آخری سانسیں لے رہے تھے تو اپنے چچا سے کیا کہا تھا؟ چچا جان ایک بار ہی پڑھ دو، ایک بار زبان سے کہہ دو کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار کہہ دو، کل قیامت والے دن میں اللہ کے دربار میں آپ کی دلیل خود پیش کروں گا۔ ایک بار پڑھا ہو صحیح مان کے۔ ان کو مطلب کا پتہ تھا کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس لیے اس نے نہیں پڑھا، اور ہمیں پتہ نہیں ہے اس لیے ہم درجنوں تسبیحیں بھی نکالتے ہیں اور سارے الٹے کام بھی کرتے ہیں۔ ابو طالب نے کیوں نہیں پڑھا تھا؟ کہ لا الہ کا مطلب ہے کہ ابو طالب سمجھتا تھا کہ یہ جو 360 ہم نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے ہیں یہ چھوڑنے پڑیں گے۔ لا الہ یہ کوئی نہیں ہے، نہ کوئی بارش دینے والا ہے، نہ کوئی اولاد دینے والا ہے، نہ کوئی رزق دینے والا ہے، نہ کوئی کاروبار چلانے والا، کوئی بت کچھ بھی نہیں کرتا۔ اس لیے ابو طالب نے ایک بار بھی نہیں پڑھا۔ اور ہم روزانہ کی 10 تسبیحیں نکالنے والے جمعرات کو فلانے دربار پر دیگاں لے کر، اگلی جمعرات کسی اور تے جا کے بکرا چڑھائے، اور نال میں جی روزانہ 10 تسبیحیں لا الہ الا اللہ پڑھنا، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزانہ کی 20 تسبیحیں بھی پڑھو تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جب اس مالک کو ایک اللہ نہیں مانا تو کچھ فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو ذکر وہ ہے جو آپ کے دل سے نکلے، زبان سے نہیں، دل سے۔ لا الہ الا اللہ کہ اللہ تیرے سوا میرا کرنی برنی والا کوئی نہیں ہے، دل سے نکالو تو فائدہ ہے۔ الحمدللہ اللہ سب شکر تیرا ہے تو پھر فائدہ ہے۔ سبحان اللہ، اے اللہ تو پاک ہے۔ کس چیز سے پاک ہے؟ اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، اولاد بھی تیرے در سے ملتی ہے، رزق بھی تو دیتا ہے، بیماروں کو صحت بھی تو ہی دیتا ہے، کاروبار بند بھی تو ہی چلاتا ہے، اللہ ہر چیز تیرے پاس ہے۔ پھر فائدہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم پڑھنے کا۔ اور اگر یہ ساری چیزیں مانے بغیر تسبیح پر تسبیح، تسبیح، مجھے ایسا بندہ ملا کہتے جی میں 4000 تسبیحات پڑھتا ہوں، 6000 دفعہ دروشی پڑھتا ہوں، اتنے 1000 دفعہ یہ پڑھتا ہوں۔ میں نے کہا تو اور کام کوئی نہیں کرتا، سارا دن تسبیح پہ تسبیح۔ تو شکوہ کیے میرا کاروبار باندھے ہو نہیں چلتا۔ لو، اگر تو روزانہ 6000 دفعہ دروشی پڑھتا ہے، کاروبار تیرا پھر بھی نہیں چلتا، تو اس کا مطلب نقص کہاں ہے؟ پڑھنے والے کے اندر۔ اگر مالک کی طرف دیکھا جائے تو وہ مالک تو کہتا ہے کہ میرے محبوب پر ایک دفعہ دروشی پڑھو میں 10 رحمتیں بھیجتا ہوں، تو جو 6000 دفعہ روزانہ پڑھے اس پر رحمتوں کی تو بارش ہو جانی چاہیے، اس کا کاروبار پھر بھی نہیں چلتا، تو اس کا مطلب ہے گونگا شیطان اتبایا ہے انہیں اندر، جب تک وہ صاف نہیں کرے گا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔